کے باہر اسٹرینج سی موومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ان نون لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا، اینڈ دے باجڈ ان، اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی اور انہیں کہا گیا کہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کہاں ہے۔ اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا، بٹ دے کیپٹ ہر اسٹینڈنگ ایٹ دا گن پوائنٹ۔ بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی، اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا۔ باہر لے گئے، باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے۔ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، آپ باہر نہ آئیں، مگر وہ ان کی بیگم تھیں، انہوں نے ضد کی کہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تو آؤں گی۔ وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ پھر چلے گئے، 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے، 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے، اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے، اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے۔ بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے، اور سب کے منہ پہ نقاب تھے، اور وہ ان کو اسکارٹ کر رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا۔ بچے رات کے وقت 11:30 سوا 11 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے۔ پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں، I mean this kind of a psychological trauma اور شوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر MNA کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم اور حیا نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ 10 لاکھ کا نمائندہ ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی MNAs ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے، خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے، جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو، یہ فوٹیج تو کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی FIR نہیں ہوئی۔ وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے، ہم سارے وہاں سے، کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی FIR میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کو۔ اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے۔ ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ MNAs کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے، جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا ہے۔
پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی, اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے, مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں, جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے, وہ آپ سے نفرت کریں گے, وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے, وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے. آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں, آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ تو یہ انتشار, اس کو انتشار کہتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے, اسپیکر سے, انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے. وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے, اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شیراز ایٹ ارلیسٹ. اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے. International media, I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, Member of the National Assembly, Khwaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. False narratives are presented. Intezar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He is only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the democrats of Pakistan. We seek decency, we seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you. Described to you by my colleagues here, Chairman Gaur Sahab and Waqas Sahab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intezar Hussain, advocate, one of the
دیکھیے اسپیکر صاحب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں، اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی ایف آئی آر میں کہ انکوائری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوس کرے، پارلیمنٹ میں پروڈیوس کرے، وہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کا اس کی میٹنگز ہے اس کے لیے پروڈیوس کرے، لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں، اگر رپورٹ ایسی آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاجی امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں، جس طریقے سے وقاص صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے، وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا، جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے، تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے، وقت پاس نہیں آنا ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، اس کی ہے، سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے، اب یہ ختم ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے، کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، کوئی ایک ثابت کرے، ہم نے 2